غلام کی کیا تقلید کرنا، تقلید تو آقا کی ہوتی ہے۔ غلام کی راہ پہ کیوں چلیں ہم، اور قمبر کو دیکھ کر ہم عشق علی کیوں کریں؟ لیکن ہم نے پلٹ کر دیکھا کہ غلام کس کا ہے، تو ہم نے قمبر سے پوچھا کہ تم تو مولا کے لیے مرے جا رہے ہو، ادھر سے کیا جواب ہے؟ کہ علی سے پوچھو۔ علی سے پوچھو، علی سے پوچھو۔ ہم نے تو عشق علی کیا، علی سے پوچھو وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے علی سے پوچھا، آپ غلام سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو جب ہمیں ثبوت مل گیا کہ علی اپنے غلام سے محبت کرتے ہیں، تو ہم نے کہا قمبر ہمیں وہ آداب تو سکھا دو کہ ہم مولا کی محبت لے سکیں۔ قمبر نے ہم سب کو بٹھا لیا اور کہنے لگے آؤ سنو، عشق علی کے اصول سنو۔ ہم محب ہو گئے قمبر کی باتوں میں۔ قمبر کہنے لگے ہم تو کالے دیش کے رہنے والے تھے، لیکن اے میرے بھائیوں، علی کے عشق میں مبتلا لوگوں، ہم کوئی عام آدمی نہیں تھے کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے عہد میں جیسے کالے جینس پہنے لٹکائے آ جاتے ہیں، ہم ایسے ملک کے کالے نہیں تھے، ہم کوئی عام آدمی نہیں تھے، ہم بادشاہ کے بیٹے تھے، ہماری اسٹیٹ تھی، ہمارے پاس حکومت تھی۔ ہاں ہم چھوٹے سے تھے، بڑے ناز و نعم میں ہم پالے گئے، شاہی آداب میں ہماری پرورش ہوئی، دولت کی کمی نہیں تھے، ہمارے بھی نوکر چاکر تھے، ہمارے بھی غلام تھے، ہم ریشمی کمخات کے بستروں پر سونے والے، سونے کی زنجیروں کے جھولے میں جھولنے والے۔ لیکن ہم ابھی بہت چھوٹے تھے، بچپن تھا ہمارا کہ ہمارا باپ مر گیا۔ چونکہ ہم چھوٹے تھے، کم سن تھے، میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی، اس کا نام میمونہ تھا، تو میں اپنی بہن کی خبرگیری کرتا، اس لیے کہ باپ مر گیا تھا، ہم لوگ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ تو میرے باپ نے مرنے سے پہلے میرے چچا کو حکومت سپرد کر دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ میرے چچا کا نام اشبوس تھا۔ تو میرے باپ نے میرے چچا اشبوس سے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا فتح جوان ہو جائے تو اپنی بیٹی کی شادی فتح سے کر دینا، اور اسٹیٹ اسے واپس کر کے اس کی تاج پوشی کر دینا، اور اس کو حبش کا بادشاہ بنا دینا۔ وصیت نامہ پاس تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میری ماں نے میرے باپ کا وصیت نامہ مجھے دے دیا، میں نے اسے پڑھا۔ پھر ایک دن میں چچا کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ حبش اپنے اشبوس سے میں نے تقاضا کیا کہ آپ میرے باپ کی وصیت پر عمل کیجئے، مجھے دامادی میں قبول کیجئے، اور اسٹیٹ میرے حوالے کیجئے، حکومت میرے حوالے کیجئے۔ میرے چچا نے مجھے ٹالنا شروع کیا، میں نے بہت تقاضے کیے، لیکن میرے چچا نے مجھے کسی نہ کسی طرح سے ٹال دیا۔ ایک دن میں اپنے جوان ساتھیوں کے ساتھ کمر میں تلوار لگائے ہوئے اپنے چچا کے دربار میں حاضر ہوا، اور پھر میں نے ان کو دھمکی دی کہ اگر آپ میرے باپ کی وصیت پر عمل نہیں کریں گے تو خونریزی ہوگی۔ میرے چچا نے بھاپ لیا کہ یہ نوجوان ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ خونریزی شروع ہو جائے، اس لیے میرے چچا نے اس دن بڑی محبت سے مجھ سے باتیں کی اور کہنے لگے فتح بیٹھو، ہمیں کوئی تکلف نہیں ہے تمہاری حکومت واپس کرنے میں، اور ہم اپنی بیٹی بھی تم سے بیاہ دیں گے، لیکن دراصل ہمارا ایک بڑا دشمن ہے، اور وہ ہم سے زیادہ ہمارے بتوں کا دشمن ہے، ہمارے دین کا دشمن ہے۔ اگر تم اس کا سر کاٹ کے لے آؤ تو ہم تمہیں حکومت بھی دے دیں گے اور بیٹی کی شادی بھی کر دیں گے۔
تو میں نے اپنے چچا اشبوس سے پوچھا آپ کا دشمن کون ہے؟ کہا عرب میں رہتا ہے، تمہیں سفر اختیار کرنا پڑے گا، نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام علی ہے، وہ تمام بت خانوں کو مسمار کرتا پھر رہا ہے، اگر ہمارے یہاں آ گیا تو ہمارے بت بھی ٹوٹ جائیں گے، ہمیں اس سے خوف ہے، اس سے پہلے کہ وہ حبش تک آئے اس کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ کہا ٹھیک ہے ہم اس کا سر کاٹ لائیں گے، لیکن ہمیں کچھ مدد کے لیے سپاہی درکار ہوں گے۔ کہا ہم تمہیں 7,000 سپاہی دیتے ہیں اچھے لڑنے والے، اور میرا بیٹا فضل بھی تمہارے ساتھ جائے گا، دونوں بھائی جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا، اور سر لے کے آؤ گے تو ہم تمہیں تخت پہ بٹھا دیں گے اور تمہاری تاج پوشی کر دیں گے۔ تخت و تاج کی شرط ہے علی کا سر، جملہ لیں گے آپ، یہاں تخت و تاج کی شرط ہے کہ علی کا سر، اور ملک عشق علی کی شرط ہے اپنا سر دے دے۔ اب دو ملک آمنے سامنے ہیں، ہم نے یہ جو کہا تو قمبر کہنے لگے بھائی تم بعد میں بول لینا، پہلے میری کہانی تو سن لو۔ تو ہم چپ ہو گئے، ہم نے کہا اچھا سنائیے پھر کیا ہوا؟ کہا ہم لشکر لے کے چلے، پتہ لگا کہ مدینے پہنچ گئے۔ ہم جب مدینے کی سرحد پر پہنچے تو صبح ہو رہی تھی، ابھی لوگ اپنے گھروں سے نکل کے باغات اور کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔ میرے بھائی فضل نے لشکر وہیں بیرون مدینہ رکوا دیا، کہ ایک دم سے لشکر اگر جائے گا شہر میں تو کہیں خبر نہ ہو جائے اس کو جس کا نام علی ہے، تو دشمن کو ہوشیار نہیں کرنا۔ تو ہم نے فضل سے کہا ہم خود جائیں گے، پہلے ہم پوچھیں گے، ہم یہ پتہ لگائیں گے علی کیسا ہے، پھر ہم آ کے تمہیں بتائیں گے، پھر اسے ڈھونڈ لیں گے۔ فضل نے کہا اچھا جاؤ۔ قمر کہنے لگے ہم شہر میں داخل ہوئے، ابھی ہم اندر داخل ہوئے تھے، سورج نے ابھی سر نکالا تھا افق سے، روشنی ہلکی ہلکی پھیل رہی تھی، میں نے دیکھا ایک جوان سامنے سے آ رہا ہے، اس کے کاندھے پر ایک بیلچہ رکھا ہوا ہے، اور خاموشی سے سر جھکائے ایک سمت جا رہا ہے۔ مجھے ایک ہی آدمی نظر آیا تو میں آگے بڑھا، میں نے اس سے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا یہیں شہر کا، مدینے کا۔ تو میں نے اس سے کہا اے بھائی تم علی کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں علی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، جس طرح میں اپنے کو جانتا ہوں اسی طرح علی کو بھی جانتا ہوں۔ علی مجھ سے بہت مانوس ہے، میں علی سے بہت مانوس ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ میری طرف دیکھ نہیں رہے، جیسے میں نے کہا آپ میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے، تو انہوں نے میری طرف نظر اٹھائی، اور جیسے ہی میرے چہرے پہ نظر پڑی بے اختیار انہوں نے پکار کے کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے یہ کیا کلمہ کہا۔ چونکہ میرے سمجھ میں بات نہیں آئی تو میں نے اس سے پوچھا علی کیسا ہے؟ کہ اس کا چہرہ میرا چہرہ جیسا ہے، بس اس کی رنگت میری رنگت جیسی ہے، اس کی قامت میری قامت جیسی ہے، اس کے بازو میرے بازو جیسے ہیں۔ کہ اچھا تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم تو بہت طاقتور لگتے ہو۔ کہاں تو وہ بھی میری طرح طاقتور ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہاں ہمیں اس کا سر کاٹنا ہے، اس کا سر اتارنا ہے۔ کہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم اس سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ پہلے مجھ سے لڑ لو، اگر تم نے میرا سر کاٹ لیا تو تم اس کا بھی سر کاٹ سکتے ہو۔ اب یہ کہا تھا کہ فتح نے تلوار کھینچی اور حملہ کیا۔ کہ کیا تم سمجھتے ہو ہم بہادر نہیں؟ لڑائی شروع ہو گئی۔
فتح نے وار کیا، آنے والے جوان نے بیلچہ اٹھا کے سامنے کیا، بیلچے پہ زر پڑی، تلوار ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کہا ہم انتظار کرتے ہیں، اگر کوئی دوسرا ہتھیار ہو تو نکالو۔ فتح نے گرد اٹھایا، جوان نے بیلچے سے اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا۔ کہا بھائی 2 بار تو تم کر چکے، اب ہماری باری ہے، اب ہماری باری ہے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور کمر کے پٹکے کو پکڑ کے ایک بار ہاتھ سے بلند کرنا شروع کیا اور سر سے اوپر اٹھایا کہ اگر پٹک دوں تو ہڈیاں تیری چورا چورا ہو جائیں۔ لے یہ بیلچہ میں نے پھینک دیا۔ لے بیلچہ میں نے پھینک دیا۔ یہ کہہ کے علی نے مجھ کو زمین پہ آہستہ سے اتار دیا۔ تو میں نے پوچھا کیا علی بھی اتنا ہی بہادر ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہی تو علی ہوں۔ اب بھی نہیں تو نے پہچانا؟ میں ہی تو علی ہوں۔ تو میں قدموں پہ گر پڑا۔ میں نے کہا آپ علی؟ میں نے تو ایسا انسان ہی نہیں دیکھا، آپ نے مجھے جان بخش دی، میں تو دشمن تھا آپ کا، آپ نے مجھے ختم نہیں کیا۔ لیکن یہ بتائیں گے ابھی آپ نے یہ کیا کہا تھا؟ صدقتا یا رسول اللہ۔ کہا ابھی جب صبح میں گھر سے نکلا تو رسول اللہ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور کہنے لگے علی آج تمہیں ایسا ایک غلام ملے گا جو ساری زندگی تمہارا وفادار رہے گا۔ جب تیرا چہرہ دیکھا میں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ اب جملہ سن لو، اب کہیں قمبر ناراض نہ ہو جائیں، بیچ میں میرے بھی تو جملے سننے پڑیں گے۔ جملہ سن لو۔ ارے بھائی غلام محفل سجا کے آقا کا انتظار کرتے ہیں، آج پتا چلا کہ آقا غلام کا انتظار۔ غلام بھی تو ایسا ہو، غلام بھی تو ایسا ہو۔ رسول اللہ کو بھی آمد کا پتہ ہے، مجھے غلامی میں لے لیجئے۔ کمبر کہنے لگے میں مولا کے قدموں سے لپٹ گیا، میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ کہ کوئی شرط ہے غلامی کی؟ کہاں شرط؟ 3 شرط میں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت بھر دیجئے، دوسری شرط یہ کہ اپنی بندگی کا توق میرے گلے میں ڈال دیجئے، اور تیسری شرط یہ کبھی اپنے سے مجھے جدا نہ کیجئے گا۔ علی نے کہا جا تیری تینوں شرطیں منظور۔ اب بتا کیسے آنا ہوا؟ میں نے اپنے ملک کی پوری داستان سنا دی، پھر میں نے اپنے بھائی فضل کو بلوایا اور لشکر کو بھی بلوایا، پھر میں نے کھڑے ہو کے اپنے لشکر کے سامنے تقریر کی اور اپنے بھائی کو میں نے بتایا تو بھائی اشبوش تو جانے کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو آسمانی لوگ ہیں۔ اب ہم اپنے اسٹیج پر واپس نہیں جائیں گے۔ ہاں فضل، ہم نے اپنی حکومت تمہارے نام لکھ دی، اگر تمہارا باپ علی کے دین کو قبول کر لے تو تخت پہ بیٹھے، اگر وہ بات نہ مانے تو اسے ہٹا کے فضل تم تخت پہ بیٹھ جانا، لیکن میری بہن کو مدینے واپس کر دینا، اس کو مجھ تک پہنچا دینا۔ اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، علی آگے آگے، فتح پیچھے پیچھے، مجھے کچھ کام تو بتائیں۔ تو علی نے کہا ہمارے یہاں کے آداب ہیں، کام بتانے سے پہلے ہم نام بتاتے ہیں۔ کتنا ہلکا جملہ لے گئے۔ ارے کام بڑا نہیں ہے، نام بڑا ہوتا ہے۔ آج کس کو معلوم کہ اس کا نام فتح تھا؟ بس اتنا کہا تھا کہ چکور بولا، عربی میں چکور کو کہتے ہیں قمبرہ، کہ آج سے تجھے یہی کہہ کے پکاروں گا، آج سے تو قمبر ہو گئے۔ پہلے نام دیا پھر کام دیا۔
میں علی کی غلامی میں آ گیا، مجھے قمبر کہہ کے پکارتے۔ اکیلے میں تنہائی میں سوچتا تھا کہ عربوں میں نام رکھنے کے طریقے ہیں، کتوں کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، شیروں کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں، لومڑی کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، پتھروں کے نام پہ نام۔ یہ علی نے ایک پرندے کے نام پر میرا نام کیوں رکھا؟ جب معرفت علی مجھے حاصل ہوئی تو میں بات سمجھ گیا، چونکہ میں غلامی میں آیا تھا اور اسلام غلامی کے خلاف ہے، اسے پرندے کا نام دے کر بتایا کہ پرندہ کھلی فضا میں پرواز کرتا ہے، کسی کا غلام نہیں ہو